سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ تھانے دار اور محرر کے کرتوت اب چھپ نہیں سکیں گے۔ ایس ایچ او کیا کر رہا ہے، محرر کہاں مصروف ہے، تھانوں کی براہ راست مانیٹرنگ ہوگی، سب پتہ چل جائے گا۔ آئی جی سندھ کا تھانوں میں سی سی ٹی وی کیمرے لگانے کا حکم، آئی جی غلام نبی میمن نے 2 روز میں رپورٹ مانگ لی۔ مزید اس رپورٹ میں۔ پولیس کا ہے فرض مدد آپ کی، محافظوں کو اپنے ہی لالے پڑ گئے۔ آئی جی سندھ غلام نبی میمن کا تمام تھانوں کی براہ راست مانیٹرنگ کا فیصلہ، ہر تھانے میں سی سی ٹی وی کیمرے نصب کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا۔ آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے کہا کہ ڈیوٹی افسر کے کمروں اور لاک اپ میں بھی کیمرے نصب کیے جائیں۔ کیمرے تھانے کے مرکزی گیٹ، ہیڈ مرر، ڈیوٹی افسران کے کمروں اور لاک اپ میں نصب کیے جائیں گے۔ اس حوالے سے آئی جی نے تمام ایس ایس پیز کو ہدایت جاری کر دی، سی سی ٹی وی کیمرے مکمل فعال کروا کر 2 دن کے اندر رپورٹ پیش کی جائے۔ اور ناظرین، کراچی پولیس اغوا سمیت سنگین وارداتوں میں ملوث نکلی، شہریوں کے لیے پولیس اہلکار بھی ڈاکوؤں سے کم نہ نکلے۔ بھینس کالونی میں پولیس اہلکار نے شہری پر گولیاں چلا دیں، ایس ایس پی ملیر کا سخت نوٹس، ایس پی سعید رند سے رپورٹ طلب کر لی۔ شہری کامران پر فائرنگ کرنے والے اہلکار کو حراست میں لے لیا گیا۔ ادھر گلستان جوہر پولیس نے مبینہ طور پر شہری کو اغوا کر لیا۔ عدیل شیخ کے بھائی نے تھانے میں درخواست دے دی، واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سٹی 21 نے حاصل کر لی۔ جعلی پولیس اہلکار اصل پولیس کے ہتھے چڑھ گیا، فرحان شہریوں کو ہراساں اور لوٹ مار کرتا تھا۔ قبضے سے ایکسائز پولیس کا کارڈ، ٹی شرٹ اور ٹوپی برآمد کر لی گئی۔ ایس ایس پی عارف عزیز کے مطابق ملزم اپنی وارداتوں کی وجہ سے پولیس کی بدنامی کا باعث بنا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ شہر کے انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے میئر کراچی متحرک ہو گئے۔ بیرسٹر مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ شہر کے مختلف علاقوں میں تیزی سے ترقیاتی کام جاری ہے۔ پانی کے مسائل حل کرنے کے لیے ہب ڈیم سے نئی کینال ڈالی جا رہی ہے، جبکہ روڈ کٹنگ کرنے والوں کے خلاف جلد اینٹی کرپشن کو خط لکھوں گا۔ مزید جانتے ہیں شعیب مختار کی اس رپورٹ میں۔ شہر قائد میں مسائل کا انبار، میٹروپولیٹن شہر کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کا عزم۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے جی علانہ روڈ کا افتتاح کر دیا۔ لیاری میں سڑک کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بیرسٹر مرتضی وہاب بولے، یہ سڑک معروف بزنس مین کے نام سے منسوب ہے۔ تعصب کی اینک رکھنے والوں کو دکھائیں گے یہ شہر ہمارا ہے۔ پانی کے مسائل حل کرنے کے لیے ہب ڈیم سے نئے کینال ڈالی جا رہی ہے۔ اس سڑک پر ہم موجود ہیں جس کا نام کراچی شہر کے ایک مشہور بزنس مین اور کراچی کے سابق میئر غلام علی انلالہ صاحب کے نام پر رکھا گیا ہے۔ جو باتیں کرتے ہیں کہ شہر کراچی میں کام نہیں ہوتا، ان کی تعصب کی اینک کو ختم کریں۔ ہم پانی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہب سے 12.8 ارب روپے کی جو نئی لائن ہب کنال ہم لوگ لے کر آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ ہماری کمٹمنٹ ہے کراچی والوں سے کہ اگست 2025 میں وہ نئی کنال کو مکمل کریں گے۔ نارتھ ناظم آباد میں روڈ کٹنگ کی اجازت دینے والوں کے خلاف جلد اینٹی کرپشن سے رجوع کروں گا۔ خدمت خلق فاؤنڈیشن سے کہا گیا ہے کہ جہاں انہوں نے دفتر قائم کیا ہے ہمیں وہاں کے کاغذات فراہم کر دیں۔ میں کہتا ہوں آڈٹ ہونا چاہیے، ان کے پاس پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ تو فلاحی ادارہ ہے، کہاں سے پیسے آ رہے ہیں ان کے پاس؟ باقی جو لیٹر لکھنا تھا اینٹی کرپشن کو، وہ انشاءاللہ میں اس کو لکھ دوں گا۔ میں تھوڑا مصروف رہا، تھوڑا کام بھی کرنا ہوتا ہے نا، صرف سازشیں تھوڑی کرنی ہوتی ہیں، تو انشاءاللہ کام کر رہے ہیں اور میں یہ لیٹر لکھوا دوں گا۔ اچھا کہ آپ نے یاد دلا دیا۔ باقی کے ایف سے ہم نے کہا ہے کہ آپ کے پاس اگر کاغذات ہیں اس جگہ پر بیٹھنے کے تو کاغذات دکھا دیں، اگر کاغذات ہوں گے تو بیٹھ سکتے ہیں۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں ترقی کے سفر کو جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کا ایک ایک کارکن اس شہر کی خدمت میں مصروف ہے، عوامی مسائل حل کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائیں گے۔ کیمرامین ممنان علی کے ساتھ شعیب مختار، سٹی 21۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان کے نوجوانوں کے لیے ایک اور خوش آئند اقدام سامنے آیا ہے۔ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام سندھ کی جانب سے انٹریکٹیو سیشن کا انعقاد کیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں سیدہ سمرین راشد کی اس رپورٹ میں۔ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام سندھ کی جانب سے انٹریکٹیو سیشن منعقد کیا گیا، جس میں چیئرمین پرائم منسٹر یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد خان نے شرکت کی۔ اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ یوتھ کے کردار اور حکومت کے اقدامات پر روشنی ڈالی۔ انٹریکٹیو سیشن میں نوجوانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ چیئرمین پرائم منسٹر یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد خان نے کہا کہ پاکستان کو مثبت میڈیا کوریج کی ضرورت ہے
اور نوجوان ہی وہ طاقت ہیں جو ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتے ہیں۔ کامن ویلتھ کی پوری ٹیم پاکستان آ رہی ہے، ہم ان کے ساتھ اے آئی کے اوپر انٹیل اور کامن ویلتھ کے ساتھ مل کے اے آئی کی جو لیٹسٹ اسٹریمز ہیں وہ پاکستان میں لے کر آ رہے ہیں۔ ہم ہر یونیورسٹی کے لیول کے اوپر جو ہے گرین یوتھ موومنٹ جو ہے اس کو مزید فعال کر رہے ہیں۔ انہوں نے کامن ویلتھ یوتھ پروگرام میں پاکستان کے نوجوان نمائندگی پر بھی بات کی اور کہا کہ یہ ایک بڑا اعزاز ہے کہ پاکستانی نوجوان 56 ممالک میں اپنی قیادت کا لوہا منوائیں گے۔ یہ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام پرائم منسٹر یوتھ پروگرام پنجاب میں تو ماضی میں بہت کام کر چکا ہے اور اب ہم اس کو سندھ میں لا رہے ہیں تاکہ جو سندھ کے نوجوانوں کی ایک مایوسی پائی جاتی ہے سندھ کے نوجوانوں میں، بالخصوص کراچی کے نوجوانوں میں، کہ ان کو فیڈریشن سے، فیڈرل حکومت سے اور اسلام آباد سے دور رکھا گیا، وہ جو گلہ ہے وہ ختم کرنے کے لیے ہم پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کو سندھ میں لانچ کر رہے ہیں۔ آنیسٹلی جو آج چیزیں پتہ چلی، آئی فیل ویری آنرڈ اینڈ ویری پریولیج کہ میں اس یوتھ کونسل کا پارٹ بن سکتی ہوں، بن گئی ہوں، اینڈ میں کافی امیدوار ہوں، آئی ایم لوکنگ فارورڈ کہ ہم کافی انیشیٹوز پہ کام کر سکیں، کافی امپیکٹ کریٹ کر سکیں اسپیشلی یوتھ کے لیے۔ سیشن میں نوجوانوں کو نئی پالیسیاں بنانے میں شامل کرنے کے عزم کا اعلان کیا گیا، جو پاکستان کے لیے ایک مثبت تبدیلی کا آغاز ہو سکتا ہے۔ رانا مشہود احمد خان کا کہنا تھا کہ نوجوانوں کے لیے ایسے پلیٹ فارمز مہیا کیے جا رہے ہیں جن کے ذریعے وہ نہ صرف اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر سکیں گے بلکہ پاکستان کا مثبت امیج بھی دنیا کے سامنے پیش کریں گے۔ کیمرہ مین نوید الرحمان کے ساتھ سید سمرین راشد، سٹی 21۔ اور ناظرین، الطاف علی بریلوی روڈ پر تجاوزات سے صفائی کا نظام بری طرح سے متاثر ہے۔ لیاقت آباد ڈاک خانہ تا چونا ڈیپو ڈبل لائن میں کمرشل گاڑیوں کی پارکنگ، گاڑیاں کھڑی ہونے کے باعث سڑک اور گرین بیلٹ پر صفائی ناممکن ہو گئی ہے۔ شہری کہتے ہیں کہ سندھ سالڈ ویسٹ کا عملہ صبح اور شام آتا ہے مگر تجاوزات کے باعث صفائی سے قاصر ہے۔ رپورٹ کریں گے رضوان احمد۔ شہر قائد میں تجاوزات کی بھرمار، الطاف علی بریلی روڈ گندگی کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا۔ کمشنر کراچی نے گزشتہ دنوں نواب صدیقی علی روڈ پر صفائی کی ناقص صورتحال پر ناراضگی کا اظہار کیا تھا، جہاں سندھ سالڈ ویسٹ کے عملے کو تجاوزات کے باعث صفائی میں دشواریوں کا سامنا ہے تو وہیں عوام بھی تجاوزات کو درد سر قرار دیتی ہے۔ ظاہر ہے یہ گاڑیاں اتنی کھڑی ہوئی ہیں، لوگوں نے روڈوں پہ ڈاک خانے پہ دیکھو کتنے پتھارے لگائے ہوئے ہیں، آپ خود دیکھ لیں کہ نکلنے کا راستہ نہیں بنتا ہے، حادثے بھی اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ ظاہر ہے ان ٹریفک کی وجہ سے، گاڑیوں کی وجہ سے ادھر کوئی صفائی کا رد و عمل نہیں ہوتا ہے اور جتنی بھی صفائی ہوتی ہے وہ بار بار سے ہو جاتی ہے۔ گاڑیاں ادھر کھڑی ہوتی ہیں، یہاں پہ کوئی ایکشن نہیں اٹھاتا، گاڑی والا آ کے جس کی مرضی ہوتی ہے وہ یہاں پہ کھڑی کر کے چلا جاتا ہے۔ علاقہ مکین بولے ٹھیلے اور پتھاروں کی بھرمار اپنی جگہ، تاہم کمرشل گاڑیوں نے مرکزی سڑک کو غیر قانونی پارکنگ کی آماجگاہ بنا رکھا ہے، جس سے صفائی محال اور ٹریفک جام معمول بنا ہوا ہے۔ صفائی والے آتے ہیں یہاں پہ، ایسی بات نہیں ہے، بس صفائی کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو ناجائز تجاوزات وغیرہ کھڑی ہوتی ہیں، آگے گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے اس کے نیچے بھی کچرا ہوتا ہے، وہ صاف نہیں ہو پاتا ہے۔ ڈسٹ بن وغیرہ موجود ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر جو ہے پوٹری اور یہ جو ایجنسی وغیرہ وہ چلے آتے ہیں اور ان کے اندر جو آگ لگا دیتے ہیں بھائی، اس کی وجہ سے بہت پریشانی، اور لے جاتے ہیں اٹھا کے، بعض پوٹری وغیرہ آتے ہیں اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے عملے نے لیاقت آباد ڈاکخانہ اسٹاپ پر کچرے کے برسوں پرانے ڈمپنگ پوائنٹ کا خاتمہ تو کر دیا ہے مگر تجاوزات کی بھرمار سے مؤثر صفائی بدستور محال بنی ہوئی ہے۔ کیمرہ مین انجلان چیپا کے ساتھ رضوان احمد، سٹی 20۔ اراکین ایران قومی اسمبلی اور کلچر کمیٹی کے خانہ فرہنگ ایران کراچی آمد ہوئی ہے۔ کونسل جنرل ایران کراچی حسن نوریان کہتے ہیں کہ کراچی میں ان قریب ثقافتی اور سیاحتی کانفرنس منعقد کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے بات کریں گے ہمارے نمائندے سید زبیر راشد سے۔ جی ہاں جی بالکل، دیکھیے اس وقت میں موجود ہوں خانہ فرہنگ ایران کراچی میں، اور آج یہاں پر ایرانی پارلیمنٹ سے تعلق رکھنے والے جو وفد ہے اس نے آج یہاں پر خصوصی شرکت کی ہے، اور ایرانی کونسل جنرل حسن نوریان جو ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے آپ کی بات کراتے ہیں۔ یور ایکسیلنسی، تھینک یو سو مچ۔ یور ایکسیلنسی، وی ویلکم دی Iraqi Assembly of Iran over here. What would you like to say, the cultural exchange between two nations, because we didn't recognize the artist of Iran. How much it would be beneficial and wonderful if the stars of Iran will visit Pakistan and the Consulate General of Karachi will going to organize such kind of event to promote the cultural diversity regarding two nations. What would you like to say? Yeah, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. You know, Iran and Pakistan are very rich in civilization and culture. And we can say among all of the commonalities and similarities,
we have very strong and communal cultural relations between two countries. And the exchange of the culture between two countries, because we know that Pakistan has a diversified culture in every provinces, and in Iran also we have a diversified culture. So a kind of exchange of culture between Iran and Pakistan is our main actually intention for boost of these types of the relations between two countries. And at the end of this month, on 31st of January, the Pakistan Travel Mart will be inaugurated here in Karachi at Expo Center, and we are trying to arrange at the Iranian Pavilion in Expo Center at the part of this pavilion to showcase the Iranian tourism attractions and a kind of to be familiar with the Iranian culture, and also a conference regarding the sustainable tourism will be held by the ICCD, Islamic Chamber of Commerce and Development, which is affiliated to the Islamic Conference Organization, ICO. So Iran also will attend this conference to exchange the experiences and exchange of ideas and insights regarding the tourism between Islamic countries. Islamic countries के दरमियान दो तरफा मजबूत सकाफती तबादला जो है वो किया जाएगा. कौंसल जनरल हसन नूरियान ने ये नवीद सुना दी है कि बहुत जल्द जो है सकाफत पर मबनी एक कॉन्फ्रेंस जो है कराची में मुनक्किद की जाएगी, जिसमें ईरान का सकाफती जो वफ्द है वो भी शिरकत करेगा और दो तरफा मजबूत ताल्लुकात की दलील जो है वो साबित होगी. ईरान के कौंसल जनरल हसन नूरियान, आपका बेहद शुक्रिया, आप इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे. और नाजरीन, डेप्टी ब्रिटिश हाई कमीशन में दाऊद ग्लोबल फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम लेडीज़ फंड रेजिंग की पुरवकार तकरीब सजाएगी. तकरीब में दुनिया की कामयाब ख़वातीन की जद्दोजहद पर भी रोशनी डालेगी. रिपोर्ट करेंगे सैयद ज़ुबैर राशिद. ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने का मिशन, बासलाहियत खुद मुख्तार खातून पाकिस्तान की पहचान. ब्रिटिश डिप्टी हाई कमीशन में दाऊद ग्लोबल फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम लेडीज फंड UNDP तकरीब सजाई गई, जिसमें ख़वातीन के लिए बुनियादी तालीम के हुसूल और ज़रूरत पर रोशनी डाली गई. डायरेक्टर जनरल वजारत खारजा पॉलिसी इरफान सोमनो ने कहा कि पाकिस्तान में बेनज़ीर भुट्टो, शहीद और मलाला यूसुफजई की जिंदगी ख़वातीन के लिए मशअले राह है. Imagine Benazir Bhutto, the sacrifices that she made for the democracy and empowerment and inclusivity for the women of Pakistan and women of the world. She was the first Muslim women prime minister. You have Malala Yousafzai. She's leading global campaign to educate girl child. And you also have many other examples in the media, in the sports, and in the politics, and in education. They are represented at the grassroots level in Pakistan, and we support this idea. We support women empowerment. डिप्टी कौंसल जनरल जर्मनी और डिस्ट्रिक्ट टाउन चेयरमैन सखर कुमैल हैदर शाह ने ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने पर जोर दिया. A society cannot neglect a vital part of its society to be included. A society has to be inclusive, and German foreign policy objectives are the support of women's empowerment. اور یہ جو آرگنائزیشن کام کر رہی ہے, اسپیشلی تارا داؤد صاحبہ جو کام کر رہی ہے, اور ہم نے سندھ گورنمنٹ نے پچھلی بار بھی اسی طرح لیڈیز فنڈ میں جو کہ اسپیشلی فار دا سولر تھا اس میں بہت کام کیا تھا. ان کے وہ جو انسٹیٹیوٹ تھے وہ بھی سندھ گورنمنٹ نے اناؤنس کیے کہ وہ پورا سولرائزیشن کر کے دیں گے. اداکارہ سروت گیلانی اور اریز چودھری نے خواتین کے لیے منعقدہ فنڈ ریزنگ کی تقریب کو سراہا اور مزید لوگوں کو کار خیر کا حصہ بننے کی دعوت دی. I'm really grateful to be a part of this event. اور تارا نے بہت ہی اچھا کام کیا ہے کہ انہوں نے یہ ایک وومن امپاورمنٹ کے لیے جو یہ ایونٹ ہے, میں اس کو ٹوٹلی اس کے ساتھ سٹینڈ کرتی ہوں. تو آئی تھنک یہ ہونا چاہیے اور وومنس کے لیے اسپیشلی ہونا چاہیے. اٹس اے ویری اسٹرانگ ایونٹ. تقریب میں اداکار ایاز خان, MQM رہنما نسرین جلیل, فریحہ الطاف سمیت دیگر شخصیات نے شرکت کی. مہمانوں کو اعزازی ایوارڈز بھی دیے گئے. کیمرہ مین اجلان چھیپا کے ساتھ سید زبیر راشد, سٹی 21. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.